ہمیشہ کہا جاتا ہے مفاہمت ہم آج کل تو بہت زیادہ سنتے ہیں اور دوسری طرف حق ہے، تو ہمیں اس میں سے فیصلہ کرتے ہوئے یہ ایک مثال ملتی ہے کہ حق کے ساتھ بے شک جان بھی چلی جائے وہ پھر زندہ رہتا ہے انسان، اور حسین تو سب کے ہیں ہمارے، تو پھر ہر بندے نے اپنے اپنے لیے اس کو کیوں علیحدہ علیحدہ کر کے سوچ لیا اور تقسیم کر لیا، اور پھر یہ جو مصالحت کو چھوڑ کر حق پر جان قربانے کرنے کا جو پیغام تھا وہ آج کے دور میں ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ بہت شکریہ ذوق بھائی، عاشوراء کا آج مبارک دن جو ہے مکمل ہوا، اور آج اس شب میں انتہائی اہم سوالات کے ساتھ آپ پروگرام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ دیکھیے، اسلام میں دو راستے انسانوں کے لیے رکھے گئے ہیں، ایک کو رخصت کہتے ہیں، ایک کو عزیمت کہتے ہیں۔ رخصت کا راستہ وہ ہے جس کو آپ نے مصالحت اور مفاہمت کا نام دیا، اور عزیمت کا راستہ وہ ہے جس کو سید الشہداء امام علی مقام نے کربلا میں اختیار فرمایا، اور یہ انہی کا حق تھا، یہ انہی کا خاصہ تھا، اور یہ وہی کر سکتے تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے لیے قیامت تک اب یہ راہیں واضح کر دی ہیں کہ اگر اللہ رب العزت آپ کو منصب دیتا ہے، سٹیٹس دیتا ہے، عزت دیتا ہے، اکرام دیتا ہے، تو پھر آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ اس اپنے سٹیٹس کو صحیح معنوں میں پہچانتے ہوئے اس کا حق ادا کریں۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سٹیٹس انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سٹیٹس انجوائے نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے حقوق پورے کرنے کے لیے اپنا سب کچھ پیش کر دیا جاتا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا بے شمار احادیث ملتی ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں یہ فرماتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ اے اللہ، میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ کہیں انہی حسن و حسین کے بارے میں فرمایا جاتا ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اور کہیں انہی حسن و حسین کے بارے میں رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو ان سے محبت کرے، ان کے بابا علی سے محبت کرے، ان کی ماں زہرا پاک سے محبت کرے، اللہ جنت میں اسے میرا ساتھ عطا فرماتا ہے۔ اور کہیں جناب حسین پاک کے بارے میں یہ فرمایا جاتا ہے حسین منی و انا من حسین۔ اس حدیث مبارکہ کے پہ جب آپ غور کرتے ہیں تو ایک حصہ پہ ڈاکٹر صاحبہ نے کلام کیا کہ اولاد جو ہے وہ اپنے باپ سے، اپنے دادا سے، اپنے نانا سے پہچانی جاتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن یہ جو اگلا جملہ ہے کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے، میں حسین سے کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ سن 61 ہجری تک حسین مجھ سے پہچانا جائے گا، لیکن پھر اس کے بعد بقائے اسلام کے لیے جو کربلا میں یہ کردار نبھائے گا، قیامت تک اسلام کی بقا جو ہے وہ پھر حسین اس کا ایک کردار بن کے چمکے گا۔ اور آج بھی جناب حسین کو ہم یوم عاشور پر اسی لیے سلام محبت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ آج اگر ہم حق کو حق سمجھتے ہیں اور حق کو حق کہنے کی جرت کا اظہار کر سکتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ جناب حسین کی اس مثال اور اس عظیم قربانی کا صدقہ ہے کہ ہم اپنے اندر یہ حوصلہ اور یہ جرت رکھتے ہیں۔ اور یہاں بات صرف اسلام کی نہیں ہو رہی، آپ تو یہ سوال جو اٹھا رہے ہیں کہ اسلام کے اندر ہم نے کیوں جناب حسین کو اپنی اپنی عینک اور اپنی اپنی نظر سے دیکھا ہے، لیکن جب آپ ایک براڈر بیس اس کو دیکھتے ہیں تو ذوق بھائی پوری دنیا میں جو حریت پسند ہیں، جو آزادی اظہار رائے اور جو افکار کی بات کرتے ہیں اور جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جو اقدار کی بات کرتے ہیں، وہ آج بھی حسین کو اپنا رول ماڈل مانتے ہوئے جناب حسین سے اپنے کردار جو ہے اس کو سیٹ کرنے کے لیے، ٹون سیٹ کرنے کے لیے وہاں سے روشنی لیتے ہیں۔ اور جناب حسین، یہ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے اس کی وضاحت بھی کروں گا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا میری اہل بیت، دونوں کو مضبوطی سے تھامنے رکھنا، کسی ایک کو بھی سکپ نہ ہونے دینا، کمزور نہ ہونے دینا۔ آج بنیادی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں قرآن سے تعلق کمزور نظر آتا ہے تو کہیں اہل بیت سے تعلق کمزور نظر آتا ہے۔ پھر قرآن مجید کے ہوتے ہوئے یہ بڑی اہم بات ہے ذوق بھائی، قرآن کیا کافی نہیں ہے؟ بالکل کافی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، آخری کلام ہے، کتاب انقلاب ہے۔ تو جب قرآن موجود ہے تو پھر یہ کیوں کہا گیا اور بار بار کیوں تاکید کی گئی کہ میری اہل بیت کے بارے میں میری نسبت کا حیا کرنا، میری اہل بیت کا خیال کرنا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذوق بھائی قرآن کریم ہے تھیوری، اور جب اس کو پریکٹیکل فارم میں آپ نے دیکھنا ہے تو پھر آپ کو اہل بیت کو دیکھنا پڑے گا۔ کربلا کتنی قرآن کی آیات کی عملی تفسیر ہمیں دکھاتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ قرآن نے یہ آیت ہمارے لیے بیان کر دی، اس کو عملی طور پہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آج یوم عاشور کے دن کربلا میں آپ کو یہ نظر آتی ہے، إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ۔ عملی تفسیر دیکھنی ہے
تو میدان کربلا میں آپ کو دیکھنے کو یہ ملتی ہے، اور جو صبر کا پہاڑ بن کے جناب حسین کھڑے ہیں اور اپنا سب کچھ راہ خدا میں ایک ایک کر کے پیش کر رہے ہیں، یہ یقیناً اپنی نانا کی امت پر احسان عظیم کر رہے تھے اور انہیں جینا بھی سکھا رہے تھے اور انہیں عزت سے دنیا سے جانا بھی سکھا رہے تھے۔ یوں کہیے کہ آذان علی اکبر سے عاشور کا آغاز ہوتا ہے اور سجدہ حسین پہ عاشور کا دن پورا ہوتا ہے۔ یہی پیغام کربلا ہے کہ نہ رب کو چھوڑنا ہے، نہ رسول کو چھوڑنا ہے، نہ رب رسول کی تعلیمات کے خلاف جانا ہے۔ یزید اور حسین یہ دو کردار نہیں تھے، یہ دو نظریے تھے۔ یزید اس نظریے کو ریپرزینٹ کر رہا تھا جو کسی دور میں فرعون کا تھا، جو کسی دور میں نمرود کا تھا۔ یزید اسی کی کنٹینیوشن ہے، اور حسین پاک جس نظریے کو لے کے میدان عمل میں ہے، یہ جناب موسیٰ اور عیسیٰ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی سچی تعلیمات تھیں۔ اسی لیے جناب حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور نانا کے دین کو بچا کر امت کے لیے یہ ٹون اور یہ راستہ منتخب فرما دیا ہے کہ ہر دور میں حق کہنے والے موجود رہیں گے، ہر دور میں حق کہہ کر قربانی دینے والے موجود رہیں گے۔ اور سورہ عصر کی جو آیات ہیں وہ بھی ہمارے پیش نظر ناظرین کے رہنے چاہیے۔ ذوق بھائی، قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، ہر انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر ان کے جو ایمان لائے نیک عمل کیے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق بات کہنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، اور جب حق کہیں گے مصائب آئیں گے، آلام آئیں گے، پھر کیا کرنا ہے، وتواصوا بالصبر۔ اس کی عملی تفسیر بھی کربلا ہمیں دیتا ہوا نظر آتا ہے، اور آج کے دن میں حسین پاک جو ہیں وہ ہمارے لیے یہ سارے قرآن کی آیات کو اپنے عمل کے ذریعے واضح فرما کے چلے گئے ہیں۔ اب کسی اور تفسیر کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جب کردار حسین ہمارے سامنے ہے۔